اسٹارٹ کرتے ہیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمین یا رب العالمین. تو کیا ذکر چل رہا تھا ہمارا، کس بارے میں ہم بات کر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے سورۃ البقرہ میں ہم کس ٹاپک پر چل رہے تھے؟ کس کی باتیں ہو رہی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ نہیں ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں 58 نہیں 60 آیت آج اسٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے، 58 نہیں آج 60 آیت اسٹارٹ ہوگی. آپ لوگوں تو یہ آیتیں بھی یاد نہیں ہے. مجھے آواز آ رہی جی ہے؟ جی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب جو یہاں میدان تیہ میں تھے وہاں سے ان لوگوں کو فلسطین جانے کے لیے کہا تھا. تو یوشا بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، مطلب ان کی قیادت میں پھر ان لوگ جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ جب اس بستی میں داخل ہو تو مطلب کہ سجدے کی حالت میں اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہو. تو ان لوگوں نے جو ہدتن تھا اس کو ہندتن مطلب گیہوں کا دانا ایسے مطلب اللہ تعالیٰ کی بات جو تھی اس کی مطلب ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی، ویسے یہ کر کے نہیں گئے تھے، ان لوگوں نے چینج کر لیا نا. ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر کیا ہوا چینج کر لیا تو؟ پھر یاد نہیں آ رہا، مجھے بھی نہیں یاد تھا. نہیں لاسٹ آیت یاد نہیں ہوگی؟ فبدل الذین ظلموا. ہاں ان لوگوں نے خود ظلم کرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلا، مطلب کہ بدل دیا تھا نا ان لوگوں نے، اور خود پر ظلم کیا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے ان کے اوپر عذاب اتارا ہے نا. اور کیا عذاب تھا وہ؟ کچھ یاد ہے؟ رجس، رجس کا عذاب تھا ہے نا. اور روک میں نے دیا آپ تھا کو ابھی یہ خود کریں گے جس کی تیاری. جی جی اللہ نے ان کا رزق روک دیا تھا کیونکہ انہوں نے اتنی بدتمیزی کری تھی. اب ان کو خود ہی تیاری کرنی تھی اپنے کھانے پینے کی. نہیں نہیں، رجس کا معنی میں نے بتایا تھا نا. جی ماشاء اللہ الفیہ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دی پچھلی 2-3 آیتیں. تو ہم بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور ایسے ہی آپ لوگ بھی کیا کریے
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش آپ نے کی. دیکھیے پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے اوپر رجز اتارا ہے نا. اور رجز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلیگ کی، طاعون کی بیماری تھی یا کوئی وبا ان کے اوپر پھیلی ہوئی، وبا آ گئی تھی ہے نا، جس سے یہ لوگ جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی جی بارک اللہ فیک. تو اب آج جو ہے اس کے آگے کی ہم بات دیکھیں گے انشاء اللہ تعالی، کہ آگے اب ان کے ساتھ کیا ہوا. اور آگے کی بات نہیں ہے، یہ پیچھے کی ایک طریقے سے بات ہے. یہ واقعہ وادی سینا میں ہی پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم موویز دیکھتے ہیں یا جب ہم کوئی سیریل دیکھتے ہیں یا کوئی ہم سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سا نہیں چلتا ہوتا ہے نا، ایک سا سارا منظر نہیں چلتا ہوتا. کیا ہوتا ہے پتا ہے نا آپ کو، کہ ایک سین دکھاتے ہوتے ہیں پھر کٹ کر کے ایک بیچ میں سے دوسری جگہ کا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دوسری جگہ یہ چل رہا ہے. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پاسٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پاسٹ میں یہ ہوا تھا ہے نا. سب کو پتا ہوگا نا، سب نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا. ایسے ہی جب ہم کبھی ناول پڑھتے ہوتے ہیں تو ایک طرف کا دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک سین چل رہا ہوتا ہے، پھر دوسرا سین دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی پاسٹ کا سین دکھا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ پھر سے ایک پاسٹ کا ہی سین ہے ان کے پچھلی بات کا. ابھی یہ لوگ جو ہے وادی سینا میں ہی بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ بھی وادی سینا میں ہی پیش آیا تھا. اچھا یہ آیت نا بڑی تھی اور میں نے پچھلے لیسنز بھی آپ کے چیک نہیں کیے تھے. انشاء اللہ تعالی آج چیک کر لوں گی اور آپ کو یہ لیسن سینڈ کر دوں گی. تو ابھی میں ہی کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ میں ہی اس کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیتی ہوں. انشاء اللہ تعالی آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ لوگ کریے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور ساتھ ساتھ میں کرتے چلے جائیے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتے چلے جائیے. دیکھیے آپ کو کتنا آ رہا ہے. اور اس جب، اس سے پہلے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ کیا چھپا ہوتا ہے، اس کرو یاد کرو ہے نا. اور اس یاد کرو جب، استسقا. ٹھیک ہے، سین قاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سقایا، کہتے ہیں پانی پینے کو. ٹھیک ہے، اور اس تسقا میں نے آپ کو بتایا تھا سین اور تا جب ایڈ ہو جاتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے. جی، کسی بھی چیز میں سین اور تا جب ایڈ ہو جاتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے. جی، طلب کا معنی دیتا ہے، مانگنے کا معنی دیتا ہے. تو استسقا مانگا پانی. کس نے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا. اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لیے قوم کے کی، اس کی اپنی قوم کے لیے. اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. پھر قل کہا، نہ ہم نے. ٹھیک ہے، فقلنا پھر ہم نے کہا. اضرب، ضربا یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا. اضرب یہ ہے فعل امر، یعنی کہ آرڈر دیا جا رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اضرب مارو، بی ساتھ، عصا یعنی ڈنڈا اپنا. ٹھیک ہے، کا اپنا تمہارا. ٹھیک، بی ساتھ، عصا ڈنڈا، کا تمہارا، یعنی کہ تم مارو اپنا عصا. الحجر، حجر ہم پڑھ کر آ گئے ہیں ہے نا، یاد ہے آپ کو. اعدت للکافرین، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کا ایندھن کون ہوں گے.
انسان اور پتھر ہوں گے نا، حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر. اسی طرح حجر اسود ہے نا، وہ جو پتھر وہاں کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود، کالا پتھر. ٹھیک، تو حجر پتھر، فا پھر انفجارا، انفجارت پھوٹ پڑے، فجرا ہے نا. فجر میں نے آپ کو بتایا تھا فجور کس کے لیے آتا ہے؟ گناہوں کے لیے آتا ہے نا فجور. ٹھیک ہے، پھٹ پڑنا، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز سے نکل جانا ہے نا، اپنی لمٹس کو کراس کر دینا، فجر پھٹنا. اور فجر کو بھی فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ جو ہم صبح میں جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس کو بھی فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اندھیرے کو چیر کر نکلتی ہے، اندھیرے کو پھاڑ کر جو ہے وہ صبح طلوع ہوتی ہے. تو پھوٹ پڑے من سے ہو اس، من ہو اس سے، اسنتا عشرتا، یہ گنتی ہے، اسنتا عشرتا 12. ٹھیک ہے، اسنتا کہتے ہیں، اسنا کہتے ہیں دو کو، اور عشرہ ہوتی ہے 10. ٹھیک ہے، دو میں 10. اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں 11 12 11 12، ٹھیک ہے، ایسے گنتی ہوتی ہے نا. تو عربک میں ایسا نہیں ہوتا ہے، عربک میں ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 10 میں 2، 10 میں 3، 10 میں 4، ایسی ہوتی گنتی. تو اس کا ویسے اگر ہم میننگ کریں گے تو دو میں اسنتا، دو میں عشرتا 10. ٹھیک ہے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو اسنتا دو میں عشرتا 10، دو میں 10 کیا ہو گئے؟ 12 ہو گئے. اسی لیے دونوں کو ملا کر اسنتا عشرتا 12. سمجھ میں آ گئی؟ گنتی سمجھ میں آ گئی؟ سیم یہی ورڈ وہاں پر ریپیٹ ہوا ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنتا عشرتا، ہے نا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ وہاں پہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے. 12 کیا پھوٹ پڑے؟ عینن، عینن کہتے ہیں چشمے کو. ٹھیک ہے، چشمے، واٹر فالز. عینن چشمے، قد یقیناً، علیما جان چکا. ٹھیک، قد علیما یقیناً جان چکا، کلو ہر، ناس، ناس انسان کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر وہ پوری قوم تھی تو ہر قوم، ہر قبیلہ. ٹھیک ہے، مشربہ، اسما نے صحیح دماغ لڑایا ہے نا. صحیح ہے بھائی، صحیح ہے. سمجھنے لگے اب آپ لوگ، ہیں نا مجھے. دیکھیں ابھی یہاں پر غور کریے، ورڈ پر غور کریے. شین را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، شین را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ شریبہ، شریبہ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شریبہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے. شریبہ یشربو، شرابن مصدر آ گیا، فہوا مشربن. ٹھیک ہے، شاربن، شاربن آئے گا. تو یہ میم جب لگ جاتا ہے نا، میم مشرب جب اس کو بنایا جاتا ہے تو ہوتا ہے یہ شرابہ کہتے ہیں پینے کو، اور مشرب بن گیا پینے کی جگہ. ٹھیک ہے، ایک اور اس طرح کا اگزامپل بتاؤں. سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ سجدہ کرنے کو، ہے نا. سجدہ سجدہ کرنے کو. مسجد کسے کہیں گے؟ مسجد کسے کہیں گے؟ سجدہ کرنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ غربا یا غریبو، غربا کسے کہتے ہیں؟ ڈوبنے کو. ٹھیک ہے، غربا یا غریبو ڈوبنے کو کہتے ہیں. اور مغرب کسے کہیں گے؟ مغرب کسے کہیں گے؟ ڈوبنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح دیکھیے شرقہ یشرقو کہتے ہیں چمکنے کو. ٹھیک ہے، شرقہ یشرقو کہتے ہیں چمکنے کو. مشرق کسے کہیں گے؟ مشرق چمکنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، اسی لیے مغرب جہاں پر سورج ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے، مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کی جگہ. مشرق جہاں سے سورج چمکتا ہے، چمکنے کی جگہ. ٹھیک ہے، کوئی اور سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی اور ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے اس طریقے کا؟ مبشرہ. نہیں نہیں، آپ تو وہ ہو گئی نا، اسم فاعل ہو گئی، اسم فاعل ہو گئے آپ.
یہ ہے اسم ظرف، اس کو کہتے ہیں اسم ظرف، ٹھیک ہے، جگہ کا جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، جگہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، چلیے بس اتنا ہی کافی ہے، اتنے اگزامپل سمجھ میں تو آ گئے ہوں گے نا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ جگہ کا میننگ کہاں سے آیا، صرف میں یہ سمجھانا چاہ رہی تھی، روٹ ورڈ میں جب میم آگے ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں ظرف بنایا جاتا ہے تو اس میں جگہ کا میننگ آتا ہے۔ مشرب، شربا یشربو میں مشرب بنا دیا گیا تو اس میں ظرف بنا دیا گیا تو یہ ہو گیا پینے کی جگہ، ٹھیک ہے، پینے کی جگہ، اور پینے کی جگہ کو اردو میں گھاٹ کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر گھاٹ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے پھر سے ترجمہ، قد یقیناً، علیما جان لیا، علامہ عین لام میم جاننے کو کہتے ہیں نا، علیما جان لیا، کلو ہر، ناس قوم نے، مشربہ پینے کی جگہ، ہم ان سب کی، ان سب کے پینے کی جگہ ہر کسی نے جان لی۔ کلو، اب میں اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ کلو، کلو کا میننگ ہم نے بہت بار پڑھ لیا، بتائیے کلو کسے کہتے ہیں؟ تم سب کھاؤ، کھاؤ بس کھاؤ، ہے نا، تم سب کھاؤ، صرف کھاؤ کیوں کا ترجمہ کر رہی ہیں آپ، تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے، تم سب کھاؤ، واہ، اور، ہاں، ہما پیو کہاں سے آ گیا، پیو کہاں سے آ گیا، کلو تم سب کھاؤ، واہ، اور، اشربو تم سب پیو، ٹھیک ہے، من سے، رزق، رزق، اللہ ہی اللہ، اللہ الٹا ترجمہ کری، اللہ کے رزق میں سے، تم سب کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، وا، اور، لا، نہیں، تعصوا تم سب پھرو، فی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچانے والے بن کر، ٹھیک ہے، فساد مچانے والے بن کر، تو تم سب کھاؤ اور تم سب پیو اللہ کے رزق میں سے، اور مت تم پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب ایزی ہو جائے گا یاد کرنے میں، الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ مجھ سے کہیں گی نا تو میں اس طرح سے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بھی سمجھاتی ہوئی چلوں، لیکن پھر ٹائم چلا جائے گا نا، ابھی بھی دیکھیے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے سین پھر سے پاسٹ میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ میں چلا گیا ہے، وادی سینا میں، پھر سے آ جائیے اور یاد کریے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے بھٹکا دیا تھا، کیوں بھٹکایا تھا وہ ریزن آپ کو پتا ہوگا، ہے نا، پتا ہے ریزن کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ارض مقدس میں جا کر کیا کرنا ہے، تمہیں جنگ کرنی ہے، وہاں پر ایک قوم رہ رہی تھی مالکہ، اس کو نکالنا ہے وہاں سے، لیکن انہوں نے اپنی بزدلی دکھائی اور بزدلی دکھا کر اللہ تعالیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، یہ لوگ نہیں گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اسی وادی میں بھٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا تھا، سایہ کیا ہے نا، اس میدان میں، کھلے ہوئے میدان میں ان کے اوپر سایہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے رزق بھی ان کے اوپر نازل کیا ہے نا، من اور سلوہ ان کے اوپر نازل کیا۔ اب ظاہر ہے کھانے کے ساتھ، سائے کے ساتھ پانی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اب بھٹک رہے ہیں تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب انسان بھٹک رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو اور زیادہ اس کو پانی کی نیڈ ہوتی ہے، تو اب پانی تو تھا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے، اور دیکھیے صرف پانی پینے کے لیے نہیں چاہیے ہوتا ہے بلکہ نہانے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے، پھر کپڑے وغیرہ، برتن وغیرہ دھونے کے لیے، جگہ بھی دھونے کے لیے جو ہے پانی چاہیے ہوتا ہے، اور اس صحرا میں دور دور تک پانی تھا ہی نہیں، تو یہ لوگ آئے اور لوگوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمیں پانی کی بہت ضرورت ہے، اور پانی تو بالکل بھی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے اس وادی میں، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی ہے نا، پانی طلب کیا، ٹھیک ہے، پانی مانگا، یہ استسقا میں سین اور تا جو ایڈ ہوا ہے، یہ کاپی کھول کر چیٹنگ چل رہی ہے، نہیں یاد مت کرو، بند کرو کاپی، بند کرو کاپی،
بند کرو. تو یہ سین اور تا میں طلب کا معنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی پھر دعا مانگی. تب کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک چٹان سے جو ہے بہت ساری مقدار میں پانی نکلا. یہ جو حجر ہے نا، حجر، ٹھیک ہے، جو آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے نا، 6-7 لاکھ لوگ تھے، 6-7 لاکھ، 6-7 لاکھ لوگوں کی تعداد کے لیے بہت جو ہے مقدار میں پانی نکلا، جو ان سب کے لیے کافی ہو گیا. پتھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ 12 قبیلے تھے، یہ یاد رکھیے کہ پورے 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے. اور 12 قبیلوں میں سے پورے 12 ہی چشمے جو ہے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کے لیے اپنا اپنا ایک چشمہ، ٹھیک ہے. اور ہر قبیلہ ان میں سے اپنے اپنے چشمے پر جاتا، سیراب ہوتا. اس طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک خاص کرم کیا. ایک ریگستان میں بھی آپ کو پتا ہوگا نا کہ ریگستان میں واٹر سپلائی کا کیا وہ رہتا ہے نا. ریگستان میں پانی بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے وہاں پر جو جانور پائے جاتے ہیں یا جو پیڑ پودے وہاں پر پائے جاتے ہیں، تو ان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ سے سوٹیبل دیا ہوتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. تو بہت کم پانی وہاں پر ریگستانوں میں پایا جاتا ہے. تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ان کے ساتھ ہوا کہ ایک ریگستان میں جو ہے اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واٹر سپلائی رکھی. پھر لِقَوْمِهِ، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ دیکھیے لِقَوْمِهِ سے موسیٰ علیہ السلام کی محبت، اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی، اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی. جو اتنی نافرمان قوم تھی اس پر موسیٰ علیہ السلام کی ان سے یہ محبت، ان کے احسان کا بہت بڑا اگزامپل یہاں پر نظر آتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انبیاء اکرام اپنی قوم کے بہت زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں. انبیاء اکرام اپنی قوم کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، پریشان ہوتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، اس کی ہدایت کی فکر کرتا ہے، اس کے بگڑنے پر بہت زیادہ، سب سے زیادہ دیکھیے ماں کو بھی ایک بار افسوس نہیں ہوتا ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ باپ مطلب بالکل ہی دھیان نہیں دیتا ہو بچوں پہ، وہ الگ بات ہے، ایکسیپشنز ہر جگہ رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بچوں کے بگڑنے کا نا ماں کو اتنا افسوس نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو مائیں خود شامل ہوتی ہیں بچوں کے بگاڑ میں، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے زیادہ تر بچے ماؤں کی وجہ سے ہی بگڑے ہوتے ہیں. تو یہ جیسے ہمارا ہمدان بگڑا ہو مجھے پینسل گھسا گھسا کے جا رہا ہے، کوٹ دوں گی میں، پڑھانے دو. ہمدان بہت زور سے لگ رہی ہے. چلو اسکول چلو. تو لیکن جب بچے بگڑنے لگتے ہیں نا تو سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ باپ کو ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور اتنی بد لحاظ بے ادب قوم تھی، اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اتنا خیر خواہی کا ان سے معاملہ رکھتے ہیں. دیکھیے دعا تو یہ خود بھی مانگ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پانی دے دے. لیکن آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنے رب سے پانی تو مانگیے، ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ان سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں. اچھا، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری جو شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت جو ہمیں دے کر گئے ہیں، تو اس میں پانی طلب کرنے کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہے؟ ہوں، کسی کو پتہ ہے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہاں وہ آج کل پڑھی نہیں جا رہی ہے نا، اس لیے نہیں پتا ہے. پہلے بہت پڑھی جاتی تھی کیونکہ پہلے پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہو جایا کرتی تھی. اب تو خیر لوگوں نے اتنی زیادہ وہ نکال رکھی ہے. نہیں، اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء. لکھ دوں؟ یہ جو ورڈ ہم نے پڑھا نا استسقاء، اسی سے ہے نماز استسقاء. حمدان تم چلے جاؤ، اچھا پریشان کرو.
یہ ہے دیکھیں، پانی طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے لکھ دیا ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب کہیں پر قحط وہ سوری پانی جو آتا ہے، پانی جو آتا ہے ہمارے پاس جہاں سے بھی آتا ہے، اس کے دو مین سورسز بتائیے. کہاں کہاں سے آتا ہے پانی؟ تم سے نہیں پوچھ رہی ہوں میں، ندی ودی مت کرو، تم پڑھو بیٹھ کر. جی زمین سے آتا ہے، اور زمین سے آتا ہے، اور کہاں سے آتا ہے؟ جی آسمان سے. دو سورس ہوتے ہیں، ہے نا؟ آسمان سے آئے گا اور زمین سے آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ یہی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آسمان سے آئے گا پانی بارش کی شکل میں آئے گا، یا پھر زمین سے آئے گا. یہ جو واٹر سورسز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، گراؤنڈ واٹر ہے زمین کے اندر یا زمین کے باہر، جو وہ پانی آتا ہے وہ زمین. ٹھیک ہے، آسمان اور زمین. اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھ رہے ہیں، نہ آسمان سے آیا پانی نہ زمین سے آیا. چشمے کہاں سے پھوٹے؟ الحجر، پتھر سے وہ چشمے پھوٹے. یہ ان کے لیے دینی نعمت بھی تھی اور دنیاوی نعمت بھی تھی. ٹھیک ہے، دینی نعمت کیسے ہو گئی؟ ہوں دینی نعمت کیسے ہو گئی؟ دنیاوی تو چلیے ہو ہی گئی کہ دنیا کا کام آسان ہو گیا ہے نا. پانی کی بہت ساری نیڈس ہوتی ہے انسان کو، پانی کی نیڈس پوری ہونے لگی. ٹھیک ہے، دینی نعمت کیسے ہو گئی؟ ہاں جی، بارک اللہ فیک. یہ ایک بہت بڑا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا، ہے نا؟ آگئی بات سمجھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا یہ بہت بڑا. اور ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فخر کرتے تھے نا یہ ان معجزات پر، اور اپنے اپنے جو بھی انبیاء کرام ان کے آئے ہیں اور انہوں نے جو معجزے دکھائے ہیں ان پر ان کو بہت زیادہ کیا ہوتا تھا؟ فخر ہوتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا نہیں، یاد کیسے ہوگا، ابھی تو آئے گی نا وہ بات. اب جب آپ سیکنڈ پارہ پڑھیں گے نا، اس کے اینڈ میں ایک سٹوری آپ پڑھیں گی، تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو معجزے، ان کی لاٹھی ہے نا، ان کا بہت سارا سامان وغیرہ، تورات، وہ جو ہیکل سلیمانی ہے نا، یہ ان کو لگتا ہے وہاں پر وہ سب چیزیں دفن ہے نا، اور وہاں سے وہ چیزیں نکلیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے اتنی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ فساد مچا کر رکھتے ہیں مسجد اقصی میں. ٹھیک ہے، تو وہ اب وہاں پر پڑھیے گا تابوت سکینہ. ٹھیک ہے، تابوت سکینہ، اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی رکھا ہوا تھا. تو یہ ان کے لیے معجزہ بھی تھا، دینی اور دنیاوی دونوں نعمت ان کی تھی، اور ان کی ضرورت بھی یہاں پر پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، انہی کی بنی اسرائیل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ لوگ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، پانی کے لیے کہنے لگے ہم پہلے ہی مر جاتے، یہاں پر نہیں آتے، فرعون کیا ہی رہ رہے ہوتے، تو کم سے کم مطلب اب ان کی مینٹالٹی دیکھیے کہ ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے مطلب ان کو شکر نہیں، صبر نہیں، ہے نا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے آزاد کروا دیا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو ہم اچھا تھا کہ وہیں مر جاتے، کدھر آپ لے کر آ گئے ہیں، ہے نا. اور کہاں آپ کی سرزمین پہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں، ہم تو یہاں پہ مر رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پھلوں کی سرزمین پہ چلے، ہے نا، اور ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں دے گا، ہم تو یہاں پر پانی کے لیے ایک ایک بوند کے لیے یہاں پر ترس رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بار بار ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی کو آپ دیکھتے ہوئے اپنے صحابہ اکرام کی طرف نظر کریے ایک بار، اپنے صحابہ اکرام کی طرف آ جائیے کہ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، کچھ بھی. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک صحابیہ تھی. ٹھیک ہے، ایک صحابیہ تھی، یعنی کہ ایک صحابی فیمیل صحابی تھی. ٹھیک، تو ان کے حالات بہت خراب تھے، بہت زیادہ خراب تھے، کھانے کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بھی صحابی رہے تھے، ہے نا، صحابی ہی تھے. تو وہ ایک نئی چادر لے کر آئے، ایک نئی چادر لے کر آئے. تو اس پر ان کی بیوی کو بہت غصہ آیا. مطلب دیکھیے بیویاں بھی کیسی ہوتی تھی، ہے نا، گھر کے حالات اتنے پریشان ہیں،
اور ہسبینڈ ایک چادر لے کر آ رہے ہیں تو بیوی کو مطلب غصہ آ رہا ہے کہ کہاں سے آ گئی. تو پوچھنے لگی کہ کہاں سے آئی ہے، تم نے کہاں سے خریدی، کوئی حرام پیسہ سے تو نہیں لے لی، حرام کی تو نہیں ہے یہ جو تم میرے گھر لے کر آ گئے ہو چادر. تو بولے نہیں نہیں، یہ تو میں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے مانگی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر لے کر آئی تھی ہاتھ سے بنا کر. ٹھیک ہے، ہاتھ سے بنا کر چادر لے کر آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر نکلے تو یہ جو صحابی تھے نا جو چادر لے کر گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی. اس پر سارے صحابہ اکرام جو ہے غصہ ہوئے، بہت زیادہ غصہ ہوئے. ٹھیک ہے کہ یہ کیوں کیا تم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اس چادر میں، اور تمہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی نہیں روکا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس پر بھی تم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایکسیپٹ کر لی، پہن لی، تو تم نے مانگ لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے اس لیے مانگی تاکہ میں اس سے جو ہے وہ جب میرا انتقال ہو تو میں اسی سے کفنایا جاؤں، یہی میرا کفن بن جائے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ چادر دے دی تھی. ٹھیک ہے، اب جب یہ گھر لے کر آتے ہیں تو ان کی بیوی پتہ ہے ان سے کیا کہتی ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ جب مجھے تو اللہ کے رسول نے دی ہے یہ چادر، تو بولی کہ کیا تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے رسول سے کر دی، یہ کیا تم نے، ہے نا. تو اتنے زیادہ مطلب آپ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے، اور صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی بالکل نہیں چاہتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کے آگے منہ بھی کھولیں، ہے نا، اپنی بات بھی کچھ رکھیں. یاد ہوگا آپ کو جنگ بدر جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ڈیسائیڈ کی تھی، ہے نا، ایک میدان ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے. تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کو یا پھر آپ کا مشورہ ہے نا، یہ نہیں جا کر کہ ادھر ادھر کانا پھوسی کر رہے ہیں، ادھر ادھر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کتنی غلط جگہ ہمارے لیے سلیکٹ کری. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جا کر بنا کسی بے ادبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے پیارے انداز میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کہیں پر بھی اتنی سی بھی لچک نہیں دکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں، اور یہ ہمارے لیے کتنا بڑا ان کا احسان ہے. سوچئے ہمارے اللہ نہ کرے پہلی بات تو ایسا ہوتا ہی نہیں، لیکن ایک بار امیجن کریے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی قوم یہ نکلی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ جتنی بے ادب ہے، آج ہماری امت میں تو ویسے ہی اتنی زیادہ بے ادبی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، اگر صحابہ اکرام کا یہی ایٹیٹیوڈ رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا دین ہمارے تک آ سکتا تھا؟ یہ جو ان کے اندر اتنے بگاڑ، اتنی خرابیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کری ہیں بنی اسرائیل نے، یہ ان کی بے ادبی کا ہی نتیجہ ہے نا، ہے نا. انہیں دین بھی نہیں، نہ یہ ان کی دنیا ڈھنگ کی ہے، نہ ان کا دین ڈھنگ کا ہے. دنیا میں ایک بار لگتا ہو آپ لوگوں کو کہ ان کی دنیا اچھی ہے، ان کی دنیا بھی اچھی نہیں ہے، سب حرام حلال کچھ ان کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس طرح سے ہم دین حاصل کر سکتے تھے، اس طرح سے قرآن ہمارے ہاتھ میں آ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سمجھ لیجیے کہ کسی طرح زندگی جینے نہیں دے رہے تھے، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ مطلب ہر موڑ پر ایک بڑا چیلنج لا کر کھڑا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، ہے نا. کبھی جو ہے سمندر آ گیا، تو کبھی صحرا آ گیا، تو کبھی کھانا نہیں ہے، تو کبھی یہاں پر پانی نہیں ہے نا، کیا کریں ہم. ٹھیک ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعائے استسقاء کی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جتنی اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر صحابہ کرام کی یہی روش ہوتی کہ خندق کی جنگ سوچئے، ہے نا، کہ لگاتار بس بنا ہاتھ روکے خندق کھودتے ہی چلے جا رہے ہیں، کھودتے ہی چلے جا رہے ہیں. پیٹ پر کیا بنا ہوا ہے، پتھر بنا ہوا ہے. آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر ان کو دکھاتے ہیں کہ میرے پہ تو دو بنے ہوئے ہیں، ہے نا. تو اگر صحابہ اکرام کا یہ ایٹیٹیوڈ رہتا تو اسلام تو شاید پھیل ہی نہیں پاتا، ادھر کے ادھر ہی سمٹ جاتا، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہیں پر ختم ہو جاتا ہے نا. کیونکہ وہ جو 10,000 کا لشکر مشرکین لے کر آئے تھے وہ تو مدینہ کو مٹانے کے لیے ہی آئے تھے، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. اور یہ بھی ہمیشہ دھیان رہے کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ انبیاء اکرام نے بھی کیا کیے ہیں، پانی کے لیے دعا مانگی ہے نا. پانی ہے تو زندگی ہے، پانی ہے تو سبزہ ہے. لوگ ترستے ہیں پانی کو. آج تو ہمارے پاس اویلیبل ہے نا بہت ساری مقدار میں، تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے نا، ہم بہت ناشکریہ کرتے ہیں
اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اویلیبل ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن جو ترس جاتے ہیں پانی کو، بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ ناچنے لگتے ہیں، لٹرلی ناچنے لگتے ہیں بارش ہوتی ہے تو۔ ہم دیکھیں کیسے ناشکر ہے نا، ذرا سی بارش پڑتی ہے تو موسم اتنا گندا، یہ کیچڑ وہ کیچڑ ہے نا۔ سردی میں ہمارا الگ ناٹک رہتا ہے، گرمی میں ہم الگ، پہلے میں اور بعد میں اور، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اور جب یہ نعمت نہیں آ رہی ہوتی نا، جس دن پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے نا، اس دن لوگوں کا حال دیکھیے آپ، کیسا حال ہوتا ہے لوگوں کا، ہے نا۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی ٹنکی سے پانی بند ہو جاتا ہے تو پھر پانی نہیں آتا ہے تو مطلب لوگ پریشان رہتے ہیں، دل نہیں چاہتا کوئی کام اٹھ کر کرنے کا، ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، ٹھیک ہے، عصا مارو۔ کیوں کیوں مارے عصا؟ انہوں نے تو پانی کی دعا کی تھی، ہے نا، پانی کی دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تھا نا، ٹھیک ہے، تو عصا کیوں مارو؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بحث نہیں کی، کوئی آبجیکشن، کوئی سوال نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو تو کرو، ہماری طرح نہیں کہ کیوں کرو، کیا حکمت ہے اس کے اندر، کیا اس کے اندر جو ہے وہ اچھی بات ہے، پہلے تو ہمیں اس عمل کا وہ بتائیں کہ یہ عمل کر کے ہمیں کیا ملے گا، تب کریں گے ہم، ہے نا۔ تو ہمارا تو یہی ایٹیٹیوڈ رہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے، ہم یہی کرتے ہیں نا، اچھا ہم اس طرح سے نہیں کریں، اس طرح سے کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا، ہے نا۔ سیدھے سیدھے حکموں میں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر انبیاء کرام کا آپ طریقہ دیکھیں کہ کوئی سوال نہیں، بلکہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اس پر پورا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوگی، ہمیں کیا، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی حکمت، ہم نہیں ہے اتنے عقل مند، ہے نا، بعد میں آ جائے گی سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اتنے بیچارے لوگ ہیں، پتہ ہے آپ کو، اگر سائنس اس چیز کو پروف کر دیتی ہے نا، پھر انسان کیا ہے، اس کو کرنے لگتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ کر لو تو پھر نہیں کرتے۔ ابھی بیچ میں شاید رمضان آئے تھے تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ وہ سائنس کا ایک آرٹیکل تھا، کسی نے ڈال رکھا تھا کہ 30 ڈیز کے جو ہے وہ روزے جو رکھ لیتا ہے، فاسٹنگ پہ جو ہوتا ہے 30 ڈیز کی، تو پھر کینسر کے جو ہوتے ہیں نا وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کینسر کے جو جرمز ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے مر جاتا ہے۔ تو مطلب اب بہت سارے لوگ فاسٹ رکھنے لگے ہوں گے نا، 30 30 دن کے فاسٹ، 30 30 دن کے فاسٹ کرائے بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمان نہیں، صرف نان مسلمس کو بھی میں یہ بات کہہ رہی ہوں، نان مسلمس کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ دیکھیے ناک کی بیماری، ناک میں جو بیماری ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز کے ہی طرف سے ایک وہ پرسکرپشن دیا جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچاؤ، ناک کی جو ہے ناک میں بیماری بہت کم رہے گی، ٹھیک ہے۔ ناک، اور خاص طور پر جو ٹیوبر کلوسس ہوتا ہے نا، جس کو شاید وہ کہتے ہیں ٹی بی، ٹھیک ہے، ٹی بی یا دمہ وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے، اس کے ٹیوبر کلوسس کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ناک میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہڈی تک جو پانی پہنچاتا ہے نا تو پراپرلی، تو وہ اس کو جو ہے وہ بیماری اتنی زیادہ افیکٹ نہیں کرتی ہے، تو وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں۔ اب نان مسلمس یہ ڈاکٹر کی بات مان کر کام کریں گے، ہے نا، لیکن ان کو دین کی طرف بلایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے تو پھر وہ کام نہیں کریں گے، ٹھیک۔ تو خیر میں یہی بات بتا رہی تھی آپ کو کہ ہمیں کیا ہوتی ہے، ہمیں سوال ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں آبجیکشن ہوتا ہے، ہمیں ہر کسی کی حکمت نہیں سمجھ میں آتی، ہم کہتے ہیں ہم کیوں کریں۔ لیکن یہاں انبیاء کرام کا طریقہ دیکھیں کہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے نا، کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ پانی مانگا تھا، تم نے مجھے یہ کیوں حکم دے رہے ہو کہ پتھر پر آپ عصا مارے، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہی عصا ہے جس سے اللہ کے اذن سے سمندر میں بھی راستہ بنا تھا، ہے نا۔ یہ وہی عصا ہے جو سانپ بن گیا تھا، اور اس سانپ نے جو ہے جادوگروں کے جادو کو توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی عصا سے پھر سے ایک بار ایک اور کرشمہ، ایک اور معجزہ ہوا کہ پتھر سے 12 چشمے نکل آئے۔ تو کیا اس عصا میں کچھ تھا؟ ہم؟ اس ڈنڈے میں کچھ ایسا تھا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور تھا؟ ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی، بارک اللہ فیک۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پانی نکلا تھا۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کی تعلیم، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہاتھ پیر چلاؤ، ہے نا،
ہاتھ پیر مانگو، مارو، سبب اختیار کرو، دینے والا بے شک اللہ ہے۔ رزق کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبب کس نے اختیار کرنے ہیں؟ آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیڈ پر بیٹھے رہیں اور کہتے رہیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، اللہ کو دینا ہوگا تو ایسے ہی دے دے گا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ملے گا، سبب اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنا آپ میں کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے واقعہ پڑھیں گے، جن کا صبر بہت مشہور ہے نا، بہت زیادہ صابر تھے، بہت زیادہ کیا تھے، بیماری اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک بیمار رہے تھے، سب کچھ چلا گیا تھا نا، اولادیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، گھر بار کھیتی وغیرہ سب ان کی ختم ہو گئی تھی، تو بہت بیمار تھے۔ تو ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پیر اپنا زمین پر رگڑو، وہاں سے پانی نکلے گا، اس کو پیو اور اس سے نہاؤ، تمہیں صحت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان تمام معجزات کے بارے میں علماء نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے کہ جتنے انبیاء کو معجزے ملے ہیں نا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا ہے نا، سبھی کو کچھ نہ کچھ ملا ہے نا، تو ان سے ملتے جلتے سبھی معجزات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے ہی معجزات، ہم تو خالی ایک دو کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، ہمیں تو یہ لگتا ہے، لیکن آپ کبھی نا اٹھا کر دیکھیے حدیث، اور جو ہے وہ اٹھا کر دیکھیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صرف ایک دو معجزات نہیں ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہزاروں معجزات ملے، ٹھیک۔ تو کبھی ہماری کلاس ہوگی نا، اس میں انشاء اللہ تعالیٰ وہ عقیدہ جہاں پر پڑھا رہی ہوں نا سعودہ کی اکیڈمی میں، تو یہ آئے گا چیپٹر رسولوں پر ایمان والا، تو میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گی، آپ لوگ سن لیجیے گا وہاں پر آ کر، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے معجزات ہیں، سبحان اللہ، بہت پیارے پیارے معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب انہوں نے مارا ہے پتھر پر تو پانی بہہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اپنی انگلیاں رکھی تھی تو وہاں سے پانی چل پڑا تھا، ہے نا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ہواؤں کو مسخر کیا تھا نا، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کو 1 مہینے کا سفر صبح میں کرواتی تھی اور 1 مہینے کا سفر شام میں کرواتی تھی، تو روزانہ 2 مہینے سفر کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، سیم اس طریقے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات کیا لایا گیا تھا، براق لایا گیا تھا، ہے نا، جو 1 قدم رکھتا تھا تو وہاں تک رکھتا تھا جہاں تک انسان کی نظر جاتی تھی، بہت تیز رفتار کیا تھی، سواری تھی۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح امام شافعی سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نبی کریم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا، ٹھیک، تو امام شافعی رحم اللہ کہنے لگے کہ وہ مسجد کا منبر بولا نہیں تھا، وہ لکڑی کا بولنا تمہیں یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا بولنا جو ہے مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ امیزنگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بھی تو ڈیتھ ہوتی ہے نا، نان لیونگ ہوتی ہے نا، آ رہی بات سمجھ میں، یہ لکڑیاں، یہ مسجد کے ممبر، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چینج کیا تھا، تو جو کھجور کا وہ ٹہنی تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بولا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ روئی تھی، ہے نا، اور اس کے آنسوؤں کی آواز، اس کی ہچکیوں کی آواز جو ہے وہ صحابہ اکرام نے بھی سنی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیجیے جیسے ایک بچے کو گود میں لے کر وہ کرتے ہیں نا، چھپاتے ہیں، پیار کرتے ہیں کہ مت رو، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا، چھپایا، اور جو ہے پھر وہ جا کر جو ہے خاموش ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا، تو پھر یہ جو ہے یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو زندہ کرنے سے بھی بڑا کیا تھا، معجزہ تھا۔ پھر کتنے سارے جانور تھے جو مطلب اکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو سمجھایا کرتے تھے تو وہ مان جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کھانے میں دیکھا ہوگا کہ کس قدر برکت ہوا کرتی تھی، خندق کی جب جنگ ہوئی تھی تو ایک صحابی کی وائف نے، آج کیا ہو رہا ہے سب کی
نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے. چلیے میں آیت نہیں پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہی بتا دیتی ہوں کہ اب دیکھیں خندق کی جس وقت جنگ ہوئی تھی تو ایک صحابیہ تھی. انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے یہاں بکری کا، اس کو ذبح کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، آپ جا کر نا اپنے ہسبینڈ سے بولیں کہ جا کر چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیجیے گا. تو وہ آئے، انہوں نے جو ہے وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آ جائیے، کھانا آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، وہ جو خندق کھود رہے تھے وہاں سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ چلو سب چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا تو مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان نے ایک ہی بندے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، اور سارے ہی آ گئے. اتنے سارے 3,000 صحابہ اکرام تھے نا، اس میں سے 1,000 نکل کر جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. سب کو مزہ آ گیا، اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، اب تو بکری کی بات تھی بھائی. اور اب ان کا جو ہے وہ سمجھ لیجیے دل کا کیا حالت ہو رہی ہوگی ہے نا. یہ آگے آگے چل رہے ہیں بھاگتے بھاگتے بیوی کے پاس کہ جا کر بتائیں کہ بھائی یہاں تو پوری ٹیم ہی آ گئی ہے. تو انہوں نے گئے تو وہ مطلب پریشان ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ پریشان ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے جا کر انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر چپکے سے ان کو بتایا، اور بتا کر جو ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا بھی کھانا ہے سب لے کر آ جاؤ. پھر سب لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اس میں سے کھایا، اور پھر وہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا کہ 1,000 لوگ کھا کر چلے گئے، لیکن اتنا کا اتنا ہی بچا رہا پلیٹ میں. اور وہ جو روٹیاں وہ بنا رہی تھی ان کی وائف، وہ بھی اتنے کے اتنا ہی آٹا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. جی جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی بھیجا کرتی تھی. ٹھیک ہے. گھی بھیجا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ نہ کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہی کہتی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھی چھوڑ دیا کرتے تھے نا، تو اس میں سے مطلب ہمارا پورا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. مطلب وہ جتنے دن کے بعد گھی نکالتی ہوں گی اتنے دن جو ہے وہ ان کا پورا ہو جایا کرتا تھا. پھر ایک دن ایسا ہوا، انہوں نے وہ گھی نا کسی برتن میں دوسرے برتن میں پلٹ لیا پورا کا پورا. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی کہ ہمارے گھی میں تو برکت ہی نہیں ہوئی، ہمارا گھی تو ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس برتن میں سے پلٹ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ معجزات جو تھے یہ تو ایک نان لیونگ تھنگ کا اس طرح سے ری ایکٹ کرنا، تو یہ اس سے بھی زیادہ کیا تھے، بڑے بڑے معجزات تھے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ہر طریقے کا معجزہ دیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی تھے جن کے پیر میں فریکچر ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اس پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھا تو وہ کہتے ہیں میرا فریکچر فوراً ہی ٹھیک ہو گیا، اور کبھی آئندہ اس میں جو ہے وہ مجھے وہ نہیں ہوئی، ہے نا، تکلیف نہیں ہوئی. پھر ایک اور واقعہ آپ کو ملے گا، ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے مشک جو تھا وہ کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، بھرا ہی رہتا تھا. پھر جب مطلب سمجھ لیجیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-25 سال کے بعد شہید ہوئے ہیں، اس دن وہ ان کا مشک گر گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا، پھر اس میں کبھی بھی وہ واپس جو ہے وہ نہیں بھرا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ایسے. حضرت عائشہ شاید جو کا کہتی ہے کہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال دیے تھے تو میں بعد تک جو ہے وہ اس میں سے کھاتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تک کھاتی رہی اس میں سے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میں نے پورا ہی خالی کر لیا، تو اس کے بعد سے پھر وہ واپس نہیں بڑھے. ٹھیک ہے. اس میں برکت نہیں ہوئی. بہت سارے معجزات آپ کو ملیں گے. ٹھیک. پتھر کا آپ کو ملے گا، ہے نا، کہ پتھر پیڑ چل کر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک. وہ بولنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے کا معاوضہ جو ہے دیا گیا جو تمام انبیاء کو ملا ہے. ٹھیک ہے. آج نا سب کے نیٹ ورک ایشو ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی 5 منٹ اب بچا ہے. ٹھیک ہے. جی، خاص پتھر کریں گے. ٹھیک ہے. الحجر خاص پتھر. چلیے پھر اتنا ہی رہنے دیتے ہیں ہم. دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 بجے سب تیار رہے گا. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالی نعت کا پروگرام رکھا ہے ہم نے رات میں، آج 9 بجے اسی کلاس میں کریں گے، تفسیر کی کلاس میں. ٹھیک ہے.
تو اگر کسی کو نعت پڑھنی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں پڑھنی ہے تو آپ لوگ سن لیجیے گا، بچوں جتنے لوگ پڑھیں گے ان کو اپریشیٹ کر دیجیے گا، اور کسی کی کوئی اچھی نعت آتی ہو تو نعت پڑھ لیجیے گا۔ اور یہ ہم نے کوئی کچھ ہم منا نہیں رہے ہیں، کوئی ڈے نہیں منا رہے ہیں، بس ہم نے ایک بچے انٹرسٹیڈ تھے اس کام میں تو ہم نے اسی وجہ سے کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کچھ بھی سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، بس ایک شوق ہے سب کو پڑھنے کا کچھ نہ کچھ، تو بس وہ شوق ہم بچوں کا پورا کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو آنا ہو تو موسٹ ویلکم، سب لوگ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، ویسے ہی سننے آنا ہے تو سن بھی سکتے ہیں، مزہ آتا ہے، کبھی کبھی انسان کو ریفریش ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت جو ہے وہ سیریس موڈ میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شعر وغیرہ پڑھا کرتے تھے، ہے نا؟ حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے، شعر سنا کرتے تھے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔